امیر حمزہ امیر حمزہ، نبی پہ دل سے ہوئے غشیدہ، امیر حمزہ امیر حمزہ، عطا کیا ہے خدا نے پیارے بلند رتبہ، امیر حمزہ امیر حمزہ، بتائیں کس کا ہے ایسا رتبہ، بتائیں کس کا ہے ایسا رتبہ، نبی سے جن کا قریبی رشتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اج الحمدللہ رمضان المبارک دا ایک دوسرا روزہ اور پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اس حوالے نال ماہ رمضان دے حوالے نال میں چند اشعار تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا کہ ماہ رمضان آیا، شہر القرآن آیا، ماہ رمضان آیا، شہر القرآن آیا، بھاگ جگاون تیرے رب دا مہمان آیا، بھاگ جگاون ساڈے رب دا مہمان آیا، جگ تے بہار آیا یا رحمت ہنیر گھلے، جگ تے بہار آیا یا رحمت ہنیر گھلے، برکتاں میں ہویاں جنت دروازے کھلے، دو دو کے بدیاں تیرے، دو دو کے بدیاں تیرے، پاپ مٹان آیا، بھاگ جگاون تیرے رب دا مہمان آیا، روزے داراں دے رب نے باغ جگائے ایسے، روزے داراں دے رب نے باغ جگائے ایسے، ہر سو بہاراں چھائیاں
باغ سجائے ایسے جنوں بھی پوچھو آکے جنوں بھی پوچھو آکے نیری جند جان آیا بھاگ جاگاون تیرے رب دا مہمان آیا ماہ رمضان آیا شہر القرآن آیا بھاگ جاگاون تیرے رب دا مہمان آیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مختصر حمد و صلاۃ دے بعد اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا ایتھے مل بیٹھنا یہ خطبہ جمعۃ المبارک دا سننا سنانا میں گناہگار خطا کار ادنا جے طالب علم دا عرض کرنا تساں سبنا احباب دا پیار نال محبت نال اے رمضان المبارک دے پہلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر ٹائم نال تشریف لے آنا اللہ سونا اپنی بارگاہ جلیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر ایک بڑا ہی پیارا عنوان ایک ایسے شیر دی زندگی تے ایک انوکھا جہا عنوان میرے ذمے لگایا وہ شیر جیدی کنیت ابو عمارہ کنیت کی ہے بھائی روزہ ہے نا ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک قبول فرمائے سبنا دے روزے تے تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دینا ہے اے نہ ہوئے کہ میرا روزہ لگ جاوے تے تسی بڑے سکون نال بیٹھے رہو انج نہیں ہونا چاہیے دا کنیت ابو عمارہ حضرت حمزہ دی کنیت کی ہے ابو عمارہ میرے نبی جی دے ایک چچا بھی لگ دینے اور رضاعی بھائی بھی لگ دینے دودھ دے ویر یعنی ایک کی لونڈی دا دودھ پیارے محبوب پیغمبر نے بھی نوش فرمایا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نوش فرمایا اور اینا دا لقب اسد اللہ یعنی اللہ دا شیر اور پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت یعنی نبوت دے 2 سال جدو پورے ہوئے یا 2 سال دوسرا سال چل رہا ادو حضرت حمزہ نے اسلام نو قبول فرمایا اللہ دا قرآن سنو اور لہلہا جاؤ پیار نال محبت نال میں قرآن پڑھاں گا انشاءاللہ ابتدا اندر تے جھوم اٹھنا اور انشاءاللہ تعالی روزے دی فکر نہیں کرنی اللہ پاک مدد فرمائے گا انشاءاللہ فکر تے نہیں نا کسے گل دی انشاءاللہ اچھا تے بیٹھے ہو اللہ پاک تو آڈا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے کوئی گل نہیں انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا بس کدی کدی ہو جاندہ ہے اللہ پاک آسانیاں فرمائے اللہ دا قرآن سنو اور محبت دا اظہار فرماؤ اللہ کریم نے فرمایا جی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سبحان اللہ کھجوراں کی تیاب زمزم کی قرآن ود ماشاءاللہ اللہ دا قرآن سنتے ایمان تازہ ہوئے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ میرا
تے دل چاہتا ہی ہویا تی پڑھی جاواں بہرحال اللہ دا قرآن سنتے ترجمہ سماعت فرمائے اللہ فرمان دل نے کدی بھی جڑے اللہ دے رستے اندر شہادت دا تمغہ حاصل کر لون جڑے اللہ دے رستے اندر شہید ہو جاون انہاں نو کدی بھی مردہ نہیں آکھنا ہے انہاں نو کدی بھی مردہ نہیں تصور کرنا ہے بلکہ اللہ کریم نے فرمایا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون اللہ فرماندے نے اوتے زندہ نے مگر تسی شعور نہیں رکھ دے ہن میرے کئی براتے کئی ویر جڑے نے نا میں مسل کی اختلاف نہیں کردا ہے لیکن عقیدے دی صفائی کرنا ضروری ہے عقیدے دی وضاحت کرنا ضروری ہے قرآن مجید دی ایو آیت پڑھ کر کے انبیاء دی زندگی نو ثابت کیتا جاندا ہے شہداء دی زندگی نو ثابت کیتا جاندا ہے اولیاء دی زندگی نو ثابت کیتا جاندا ہے بھئی میں کدو آکھلا انبیاء جڑے نے اللہ اکبر وہ جنت اندر بھی معاذ اللہ زندہ نہیں میں کدو آکھلا کہ اللہ دے ولی جنت اندر زندہ نہیں میں کدو آکھلا شہداء اللہ دی جنت اندر زندہ نہیں اللہ دی جنت والی زندگی اندر او ہمیشہ ہمیشہ زندہ نے انہاں نو تھے کدی بھی موت نہیں آئے گی لیکن دنیاوی زندگی ایتھوں جناب رخصت کر گئے نے انہیں جڑی شہداء دی زندگی ہے نا یہ دنیا دی زندگی نہیں ہے انہاں نو مردہ نہیں آکھنا شہید آکھنا ہے انہاں نو جنتی آکھنا ہے انہاں نو دنیا دار نہیں آکھ سکدے انہاں نو جنتی آکھاں گے کیوں جو جنت والی زندگی اندر زندہ نے اور ایسی زندگی فرمایا وَلَكِنْ لَا تشعرون اس زندگی دا اسی شعور نہیں رکھ دے اللہ اکبر اللہ اللہ دوسرا مقام اللہ دا قرآن فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا تسی شہیدانوں کدی بھی مردہ جناب تصور نہ کرو وہ قرآن مجید دا ترجمہ ہے لیکن الفاظ مختلف لیں مقام مختلف ہے نالی اگے اللہ کریم نے ایک بکھری جی بات کی تھی ہے فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون ماشاءاللہ اللہ کریم نے فرمایا ہے اس زندگی اندر اللہ انج دا انہاں نو رزق عطا فرماندا ہے کہ تسی تصور بھی نہیں کر سکدے تسی سمجھ بھی نہیں سکدے ہو میرا ویر اے دنیا والی زندگی ہوئے میرا تیرا کنیکشن ہے میرا تیرا ایک جناب آئی کنٹیکٹ ہے میں جناب تواڈے نال فون تے بھی کال ملا سکدا گل کر سکدا ہے لیکن جڑا دنیا تو چلا گیا اے دنیا والے لوگ دے نال رابطہ نہیں رکھ سکدے او دے نال گل بات نہیں کر سکدے اس زندگی اندر او زندہ نہیں لیکن جس زندگی اندر زندہ نے او جنت والی زندگی ہے اوتھے اللہ انہاں نو رزق بھی عطا فرماندا رہندا ہے اللہ اللہ ہن میں اپنی مضمون دے نال ان آیات نو ملاندا چلا جانا ہے گویا کہ میرے نبی جی فرما دینے خبردار میرے چچا نو مردہ نہ سمجھنا ہے اوتے جنت اندر حیات میرے چچا نو رزق دیندہ اللہ آپے اللہ آپ رزق عطا فرماندہ ہے اس کر کے تے میں انجا کھا اے شہید حق مثال شمس تابندہ ہے تو کل بھی زندہ
تھا غنی آج بھی زندہ ہے تو کل بھی زندہ تھا حمزہ آج بھی زندہ ہے تو اللہ دا قرآن سن دوسرا مقام اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا اللہ نے سودا کر لیا مومنہ نال اللہ نے تجارت کر لی مومنہ نال اللہ فرما دے لے مومنوں جان تے مال مینوں دے دیو تے میرے کولوں میری جنت لے لو میرے ویر میں تینج گل نو سمجھاواں چچا حمزہ نبی دی جند جانے انہیں کیتی نبی تے جان قربانے تائیوں تے بڑیاں او اللہ دی جنت دا مہمانے سبحان اللہ اس صحابہ نے نہ جنہ نے جناب جانا قربان کر چھڑیاں میرے محبوب پیغمبر دے چچا حمزہ ایوی ود چڑھ کر کے اگے اگے جناب ہر جنگ اندر حصہ لیا کر دے سن تاکہ کوئی انجلا آکھے چچا حمزہ نو نبی لکا کر کے رکھ دے باقی ساتھیاں نو اگے کردہ چلا جاندہ ہے حضرت حمزہ اگے بد کر کے اپنی جان نو نچھاور کرن واسطے تیار سن اسے کر کے تیار زالاوا ہے کہ جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں جنہ آقا نال لائیاں یاریاں عاملہ دلال چاہیاں ذمہ واریاں بھئی جنہ آقا نال لائیاں یاریاں عاملہ دلال چاہیاں ذمہ واریاں آمنہ دلال چاہیاں ذمہ واریاں چھوڑے آلے ساتھ جڑے سنگ رل گئے چھوڑے آلے ساتھ جڑے سنگ رل گئے بڑھ دے انگاریاں تے بھاویں جل گئے بڑھ دے انگاریاں تے بھاویں جل گئے کیتیاں نہیں یار کولوں انکاریاں کیتیاں نہیں یار کولوں انکاریاں عاملہ دلال چاہیاں ذمہ واریاں عاملہ دلال چاہیاں ذمہ واریاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی حضرت حمزہ دی میں ان پہچان کرمان لگیاں اور نام میں لواں گا انشاءاللہ بار بار تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صداوہ بلند ہوئے میں عرض کرنا چاہنا حمزہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حمزہ او کھرا تے سچا حمزہ سونے نبی جی دا چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حمزہ او شیر خدا حمزہ او شیر مصطفیٰ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کون حمزہ نبی دا ہمشیر حمزہ تے صاحب شمشیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کون حمزہ رب دا فقیر حمزہ تے حق دی تصویر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کون حمزہ نبی دا رفیق حمزہ تے بڑائی شفیق حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کون حمزہ شیر دی للکار حمزہ تے حق دی تلوار حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اگلا جملہ سن کر کے تڑپ جانا کون حمزہ کفر تے عذاب حمزہ جنتی نواب حمزہ
رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی میرے نبی اپنے چچا نال کیوں نہ پیار کرن؟ ایک تے چچا سن، ایک تے میرے نبی جی دے بابا نال حضرت حمزہ دی مشابہت وی سی نا، دوسرا ایک پیارے وی سی۔ میرے نبی جی فرمایا کر دے سن حمزہ اخی من الرضاع، حمزہ میرا رضاعی بھائی ہے، میرا دودھ دا ویر ہے، میرا چچا حمزہ ہے رضی اللہ تعالی۔ میرے نبی جی تے بڑا پیار کر دے سن، حضور دے صحابہ حضرت حمزہ نال بھی پیار کر دے سن، حضرت حمزہ دے خاندان نال بھی پیار فرما دے سن۔ حضرت حمزہ جدو شہید ہو گئے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ اندر گئے، اتھو جناب حمزہ دی بیٹی یتیم بیٹی نو لے کر کے آ گئے نینا، حضرت جعفر کھڑے ہو گئے، حضرت علی کھڑے ہو گئے، حضرت زید بن حارثہ کھڑے ہو گئے۔ دیکھنا ان لوگاں دا پیار کتنا ہے، اللہ اللہ۔ حضرت جعفر فرما دینے اس بچی نو میں دی تربیت کران گا، اے دی پرورش میں کران گا، کیوں جو میرے گھر اے دی خالہ ہے، میری بیوی اے دی خالہ لگ دیئے، اور میرا چچا سی حمزہ دورے رشتے نے دنال میرے، اس کر کے جناب میں دی تربیت اور پرورش کران گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی شیر جلی رب دے ولی مولا علی رب دے ولی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی حضرت علی المرتضی شیر خدا فرما دینے میں اس بھتیجی دا جناب خیال رکھاں گا، کیوں جو جناب چچا سن اللہ اکبر میں حضرت حمزہ میرے چچا اللہ اکبر لگ دے سن، اور اس بیٹی دا خیال میری گھر والی سیدہ فاطمہ زیادہ رکھے گی، کہ جو میرے نبی جی دی تربیت یافتہ ہے، اللہ اللہ۔ حضرت زید بن حارثہ رسالان دینے کہندے نے او یارو چپ کر جاؤ، میرا حق زیادہ بندہ ہے کہ میں اس بچی دی پرورش کراں، میں دی تربیت کراں، میں دے کھان پین دا خیال رکھاں، کہ جو انہوں مکے اندر جا کر کے لے آن والا میں اللہ اکبر اللہ اللہ۔ یارو ایک کیو دیاں لڑائیاں، ایک کیو جب ایس مباسے، آج بھرا نہ لڑ دے تے زمین دی خاطر، آج ویر نہ لڑ دے تے جناب ڈھور ڈنگر تے مال منی تے وراثت دی خاطر، آج لڑائیاں ہوں دیاں نے تے روپے پیسے دی خاطر ہوں دیاں نے، آنکھ دے میرا زیادہ حق بن دے، نہیں اس چیز دا زیادہ حق دار ہے۔ صحابہ تے او سن کہ یتیمہ دا مال کھاندے نہیں سن، بلکہ یتیمہ دا خیال رکھن واسطے بد چڑھ کر کے حصہ لیندے سن۔ حضرت جعفر دے حق اندر پیارے نبی جی نے فیصلہ فرما چھڑیا ہے، کیوں جو پیارے نبی جی نے فرمایا ہے انما الخالت ام الخالہ، ماما بجا ہویا کر دیئے، جو خیال جعفر دی بیوی ادا رکھ سک دیئے وہ کوئی ادا نہیں رکھ سکتا ہے۔ اللہ 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 اکبر اللہ اللہ۔ میرے ویر پتا چلے آئے حضرت حمزہ نال میرے نبی جی پیار نہیں سن فرمان دے، بلکہ حضور دے صحابہ بھی پیار فرمایا کر دے سن، اتنا پیار کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد اللہ اللہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب دسترخوان لگ گئے، دسترخوان تے بن سمنے کھانے موجود نے، غالباً افطاری دا وقت ہے، وَكَانَ صَائِمًا حضرت عبد الرحمن بن عوف روزے دی حالت اندر نینا اللہ اللہ
کھانا بڑا پرتکلف ہے، بڑا جناب ون سونیاں ڈشاں پیاں نے نا، اللہ اللہ ادھر جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک کھانا ویکھ دینے نا، گل توجہ نال سن والی ہے، سمندری دے باسی ہے، گل غور نال توجہ نال دل لا کے سنن والی ہے، روزے دی حالت ہے، افطاری دا وقت ہے، حضرت عبد الرحمن دے سامنے بڑے ون سمنے اللہ دیاں نعمتاں تے کھانے پے ہوئے نے، اللہ اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رون لگ گئے، اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے، کہندے نے واللہ تیریاں قدرتاں کہ جدو ساڑے نال دے ساڑے ساتھی شہید ہویا کر دے سن، حضرت مصعب دا نام لیا، حضرت حمزہ دا نام لیا، فرما دے اللہ تیری شان ہے کہ انہاں دا کفن بھی پورا نہیں سی ہویا کردا، انہاں دے کفن واسطے کپڑا بھی مکمل میسر نہیں سی ہویا کردا، وہ دو اتنی غربت دے دیاڑے سن، ہن اللہ تو انہاں نو اپنے کول بلا لے آئے، ہن اللہ سونے آئے سانو کھانا دے رہے ہیں، اللہ مینوں تے ڈر لگ دے کدرے اللہ اے دنیا تے ساڑے نیکیاں دے، اللہ سونے سانو سمراتے تھے نہ دے دیں، کدرے جناب کل آخرت واسطے ساڑے واسطے کچھ بچے ہی نہ، اللہ اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رون لگ گئے، نال فرما دینے مصعب بھی اور حمزہ بھی، وَهُوَ خَيْرٌ مِّن لِّي، مصعب بھی حمزہ بھی او میرے تو کئی گنا بہتر سن، اس چیز دے زیادہ حقدار سن، اللہ اکبر اللہ اللہ، سن میرے ویر توجہ فرما، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا چھڑ کر کے ثم جعل یبکی حتی ترک الطعام، روندیاں کھانا چھڑ دیں دینے، اللہ اللہ میرے ویر اینے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ان پیارے حمزہ دا میں نام لواں گا، اگر رل کے میرے نال حضرت حمزہ دا نام لے لو پیار تے محبت دی فضا قائم ہو جائے گی انشاءاللہ، نبی پہ دل سے ہوئے گے شیدا، نبی پہ دل سے ہوئے شیدا، امیر حمزہ نبی پہ دل سے ہوئے شیدا، امیر حمزہ عطا کیا ہے خدا نے پیارے بلند رتبہ، امیر حمزہ بتائیں کس کا ہے ایسا رتبہ، بتائیں کس کا ہے ایسا رتبہ، نبی سے جن کا قریبی رشتہ، نبی سے جن کا قریبی رشتہ، نبی کے جو ہیں رضائی بھائی، نبی کے جو ہیں رضائی بھائی، فقط ہے تنہا امیر حمزہ، فقط ہے تنہا امیر حمزہ، نبی کی الفت نبی کی قربت، نبی کی الفت نبی کی قربت، خدا نے جن کو عطا کیا ہے، وفا کا پیکر نبی کا پیارا، وفا کا پیکر نبی کا پیارا ہے، فرد یکتا امیر حمزہ، نبی پہ دل سے ہوئے شیدا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، سن باتاں مختصر کردے چلے جائیے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ
تعالی رضی اللہ تعالی. اگلا جمعہ انشاءاللہ غزوہ بدر دے حوالے نال ہوئے گا، لیکن اج دے جمعہ المبارک اندر حضرت امیر حمزہ دا کردار جو غزوہ بدر اندر انہوں نے نبھایا او دا تذکرہ خیر کردہ چلا جانا. حضرت امیر حمزہ دی بہادری وکھانا. پہلے سمجھ لو کہ بدر دا میدان 1000 کافر کھڑا ہے، سامنے جناب چند مسلمان 313 مسلمان کھڑے نے. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے ویر ادھر جناب کافراں کول ہر طرح دا ہتھیار موجود ہے. میرے نبی جی دے جڑے غلام نے نا، میرے نبی جی دے جڑے فوجی نے نا، میرے نبی جی دے جڑے جان نثار نے نا، میرے نبی جی دے جڑے جناب شاہین تے شہباز نے نا، پیارے محبوب پیغمبر دے فوجیاں کول نہ تیز زرائے، نہ ہی ڈھال موجود ہے، نہ ہی جناب تلوار موجود ہے، نہ ہی خنجر تے بھالے موجود نے. اللہ اللہ. حفیظ جلندری نہ گلہ نو انج نقل کر دے، نہ زرہیں تھیں نہ ڈھالیں تھیں نہ خنجر تھے نہ شمشیریں، فقط خاموش تسکین تھی، فقط پرجوش تکبیریں. بنا کر اپنے سینوں کی سپر آیات قرآن کو، بظاہر چند تن کے روکنے آئے تھے طوفان کو. انہی کے نور سے ہر سو اجالا ہونے والا تھا، انہی کے دم سے حق کا بول بالا ہونے والا تھا. اللہ اکبر اللہ اللہ. سن میرے ویر توجہ فرما. ماشاءاللہ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ. میں تسلسل نالی گل بات چھیڑی ہوئی ہے. پچھلے جمعے طرح جمعے تو آنو تھوڑا بہت وچ ہلا لئی دا سی نا، اس طرح میں آج جناب زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. اللہ اکبر اللہ اللہ. میں یہ بات سمجھانا چاہنا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ روزہ لگ گیا؟ لگتے نہیں گیا یارو؟ حضرت حمزہ ہاں بولنا ہے بولنا ہے، جڑی گل بولن والی ہو تے بولنا ہے. نہ میں تانوں زیادہ شعر پڑھواندا تے نہ ہی زیادہ تانوں سبحان اللہ تے زور دیواندا. جتھے بولنا ہے اتھے بولنا ہی بولنا ہے، کیوں جو صحابہ دا دشمنی اندر بولدا ہے، اسی صحابہ نال پیار کرن والے پیار اندر بولاں گے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی انہا 313 اندر موجود نے نا، اور بڑا ہی پختہ عزم لے کر کے میرے محبوب پیغمبر دینال بڑا ہی جناب پیار والا ہے، محبت والا رشتہ لے کر کے ہمیں پختہ اعتماد اور یقین نال کھڑے نے نا. نہ تیغ و تیر پہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر. جملہ بڑا پیارا ہے، سمندری والے ضائع نہ کرنا ہے. نہ تیغ پر نہ تیغ پر نہ تیر پہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر. نہ تیغ و تیر پہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر. انہیں بس یقین تھا تو کالی کملی والے پر. میرے محبوب پیغمبر تے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سارے صحابہ نو اعتماد ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ادھر جناب 3 کافر نکلے نے نا، پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے سامنے ایک ولید بن عتبہ، ایک شیبہ بن ربیعہ، ایک عتبہ بن ربیعہ، یہ تینوں کافر پیارے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے سامنے نکلے نے نا. ادھرو جناب
پیارے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے وچوں صحابہ دی جماعت وچوں ایک حضرت علی المرتضی نکلے نے ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے نے ایک حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے نے اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر جناب پیارے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے ادھر جناب کافر نے نہ کافر اپنے آپ تے مانے اپنے آپ تے غرورے اپنے آپ تے تکبرے کیوں جو تلواروں نہ کول تیروں نہ کول اور اسی طرح جناب اللہ اکبر اللہ اللہ ہر طرح دا ہتھیاروں نہ کولے موجود ہے اللہ اکبر اللہ اللہ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول ایک جناب تلوار زرہ تے ڈھال اللہ اللہ اسی طرح پورا بندوبست نہیں ہے نا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دے مقابلے اندر کھڑے ہوئے حضرت علی المرتضی شیر خدا کھڑے ہوئے نے نا ادھر جناب حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں صحابی کھڑے نے اللہ اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حصے اندر ایک کافر آیا ہے جدا نام جناب عتبہ بن ربیعہ ہے حضرت حمزہ دے نال مقابلے واسطے آئے حضرت حمزہ تلوار لہرا رہے نے تے بڑا ہی مسکرا رہے نے فرماندے نے شے کیے جڑا میرے سامنے آ گیا حضرت حمزہ نے ایک کو وار کیتا اس کافر نو جہنم حاصل کر چھڑیا اللہ اللہ ادھر حمزہ کے ہاتھوں عتبہ فرش خاک پر لیٹا ادھر حمزہ کے ہاتھوں عتبہ فرش خاک پر لیٹا علی سے تھا ادھر تیغ عظمہ مقتول کا بیٹا اللہ اکبر اللہ اللہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو سید الشہداء شہیدان دا سردار آکھیا جاندا ہے نا حضرت حمزہ دی شہادت دا تذکرہ کر دے چلے جائیے کیوں جو وقت بہت ہی مختصر جا رہ گیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جناب اس جنگ اندر شہید ہوئے جس غزوے اندر میرے محبوب پیغمبر دے دندان مبارک شہید ہوئے جس جناب غزوے اندر میرے محبوب پیغمبر دے سار تے جناب زخم آئے نے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک دو جمعے غالباً پہلے میں بات سنائی سی دوانوں کہ غزوہ احد اندر پیارے محبوب پیغمبر زخمی حالت اندر نڈھالنے سیدہ فاطمہ الزہرا فاطمہ بطول فاطمہ بنت رسول فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ عالمہ معلمہ فاطمہ قاریہ قرآن فاطمہ حسن و حسین دی امی جان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمیں جناب پیارے محبوب پیغمبر دے زخمانو دھو رہیاں نے اور سیدنا علی المرتضی ڈھال اندر پانی لیا کر کے پہرے نے خون اجے تک ویرے سرے رکن دا نام نہیں لیندہ ہے سیدہ فاطمہ نے کپڑا جلا کر کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زخم تے جناب ایمیں جناب رکھ دیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جنگ اندر موجود نے نا آخری اینا دا غزوہ ثابت ہویا آخری جنگ اینا دی ثابت ہوئی اللہ اکبر اللہ اللہ وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر
وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر فدا ہونے چلا تھا، فدا ہونے چلا تھا، اب بھتیجے کی صداقت پر یہ اقدام شہادت بر سبیل حسن نیت ہے۔ اللہ نیتاں نہیں بھاگ لاندا ہے، شہادت دی غرض نال پیارے حمزہ قدم بدھا رہے نے۔ یہ اقدام شہادت بر سبیل حسن نیت ہے، محمد اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اتنا زیادہ سخت مقابلہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردانہ وار لڑدے ہوئے اگے ودے چلے جا رہے نے، کافران دے کشتے جہنم حاصل کر دے چلے جا رہے نے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد اندر اسلام قبول فرمایا، حضرت وحشی بیان فرما دینے، جناب عبید اللہ بن عدی نے بات بیان فرما دینے، حضرت وحشی فرما دینے کہ بدر اندر حضرت حمزہ نے طعیمہ بن عدی نو جہنم رسید کیتا۔ طعیمہ بن عدی نو اے میں جناب میرا جو مالک سی جدا نام جناب جبیر بن مطعم سی، وہ میرے آقا نے مینو جناب اے آفر دیتی ہے، اگر میرے چچا طعیمہ بن عدی دا اگر او دا بدلہ لے کے حمزہ نو تو شہید کر دیں گا، تینوں جناب میں رہا کر دیاں گا، تینوں میں جناب قید و رہا کر دیاں گا، تو میری غلامی تو آزاد ہو جائیں گا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دینے، ادھر جناب میں احد دے میدان اندر میرا کوئی اور کم نہیں ہے، میں صرف حمزہ دے پچھے ہاں، میں دیکھداں کہ کدوں اس مرد مجاہد نو پچھوں جناب وار کر سکاں، کہ جو سامنے آیا تے میں تے رگڑیا جانا ہے، میں تے جہنم دا بالن بن جانا ہے۔ لوک کے چٹان دے پچھوں ایک جناب اللہ اکبر معاملات ویکھ رہے، حضرت وحشی بیان فرما دینے، ایک سبا بن عبد العزہ نامی کافر تے مشرک اکڑدا ہویا آیا تے آواز دیندہ ہے، کہندہ ہے حل من مبارزین، ہے کوئی شیر ماں دا شیر بچہ، ہے کوئی شیر ماں دا شیر پتر جو میرے مقابلے اندر میدان اندر آ جاوے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں مردانہ وار لڑدیاں یہ سبا بن عبد العزہ دی آواز کنا اندر پہ جاندی ہے۔ حضرت حمزہ فرما دینے، یا سبا یبن امی المار، او سبا خطلے کرن والی بچیاں دے خطلے کرن والی عورت، ماں دے اب بچیا تو مینوں پکارنا چاہنا ہے، تو اسلام دے شیرانوں پکارنا چاہنا ہے، آ حمزہ تیرے مقابلے اندر کھڑا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمیں سامنے آئے نے، نال ایک مرتبہ دعوت دیتی ہے، فرما دینے اتحد اللہ ورسولہ، کیا تو اللہ تے او دے رسول نال جنگ دا اعلان کرنا چاہنا ہے؟ سبا باز آ جا اللہ تے او دے رسول نال جنگ دا اعلان نہ کر۔ ادھر اپنی طاقت اندر مغرور آیا، یہ تکبر اندر آکڑ اندر آ کر کے کہندہ ہے حمزہ آ جا مقابلے اندر آ جا۔ حضرت حمزہ نے ایک وار کیتا، ایک کافر نو جہنم واصل کر چھڑیا۔
اللہ اکبر۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی بیان فرما دینے ادھر جناب لڑائی ہو رہی ہے، میرے کو ایک چھوٹا جہا نیزہ ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، میں موقع دی تلاش اندر ہے، ایک پہاڑ دی چٹان دے پیچھے لکیا ہویا ہے، ویکھیا نہ ہن میرا وار صحیح لگے گا، حمزہ تے میرے درمیان کوئی نہیں ہے، حمزہ دا منہ پر آئے، میں حمزہ دی پیٹھ تے وار کراں تے میرا وار بالکل درست لگے گا۔ حضرت وحشی فرما دینے پیارے حمزہ دا منہ پر آئے، میں پچھوں لوک کے اس چھوٹے جے تیز دھار نیزے نال ایویں وار کیتا ہے، حضرت حمزہ دی پیٹھ مبارک تے ناف دے نیچے جا کر کے وار لگے آئے، ایویں جناب اے میرا جڑا نیزہ ہے نا اور پار ہو جاندا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاندے نے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ادھر جناب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے ہن میں لکدا لکاندا اپنے مالک کو لے چلا گیا، ایویں جناب فتح مکہ ہویا ہے نا، تے میں فتح مکہ دے بعد مسلماناں تو ڈردے ہویا طائف اندر چلا گیا، پھر اوتھے لوگاں نے آکھیا جیڑا نبی ہوندا ہے اوتے رحمت ہویا کردا ہے، اوتے رحمت دا ڈپو ہویا کردا ہے، کیوں جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اُتے رحمت للعالمین نے اُتے نو کچھ نہیں آکھن گے۔ آخر کار میں ڈر دیاں ڈرا دیاں حضور دی خدمت عالیہ اندر حاضر ہویا ہے، پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے او وحشی کیا تو میرے چچا نو شہید کیتا؟ جی اللہ دے رسول جو تسی سنے ہے جو تسی فرمایا ہے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ حضرت فرما دینے وحشی تیرا اسلام لے آنا قبول ہے، پر میریاں نظرات تو جل رہا کر، مینوں میرا چچا یاد آ جاندا ہے، مینوں میرے چچا نال بڑا ہی پیار سی، میرا چچا میرے ذہن اندر آ جاندا ہے، میرے سامنے نہیں آنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے ہن اسلام قبول کرنے دے بعد مینوں اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، میں اس ظالم دے سینے تے وار کر کے انہوں جہنم حاصل کر چھڑیا ہے، انہوں جہنم اپڑا چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ نہیں تو ایک بات اخذ کرنا چاہنا ہے، جدو وحشی کافر سی ادو بزدلانہ وار کیتا ہے، جدو حضرت وحشی مسلمان ہو گئے ادو اندر جرت آ گئی، انہاں اندر جناب بہادری آ گئی، انہاں نے مسیلمہ کذاب دے سینے تیوار کر کے انہاں نو جہنم حاصل کر چھڑیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے بھائی میں صحیح بخاری دے وچوں جو واقعہ بیان کیتا ہے شہادت والا صحیح بخاری دے وچوں بیان کیتا ہے، نہیں نو سیدہ ہندہ دے بارے کہ کلیجہ چبایا یا اس طرح دی کوئی بات نہیں مل سکی، نہیں ہوتا جو بیان نہیں کر رہا، اللہ علم بالصواب، تاریخی روایات اندر آندھا ہوئے گا، لیکن میرے علم اندر نہیں ہے، میں اپنی علم دے مطابق ہی بات کران گا۔ ترمذی شریف دے روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے کہ احد اندر انصار دے 64 صحابہ شہید ہوئے، اسی طرح مہاجرین وچوں 6 صحابہ شہید ہوئے۔ انصار نے آکھ دیتا ہے کہ اگر ان غلبہ آیا تے اسیویں مقتولین دا بدلہ لوانگے، اسیویں شہداء دے بدلے اندر اولا کافران دا مسلح کر دیاں گے۔ پتہ چلیا کہ حضرت حمزہ دا مسلح ہویا سی، یہ بات تے ثابت ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ناک مبارک، آنکھ مبارک، کان مبارک اور جناب
انگلیاں مبارک تے بڑا ظلم ڈھایا گیا ہے، انہاں نو مسلا مسلا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اندر بانٹ دیتا گیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اس غزوے اندر شہید ہوئے تے ادھر انصار نے بھی جدو یہ گل کر چھڈی کہ بدلہ لوانگے، ہن فتح مکہ تے اللہ نے فتح عطا فرمائیے، مکہ دی اللہ نے فتح عطا فرمائیے، اللہ نے اسی وقت قرآن اتار چھڑیا، فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ فرمایا اللہ کریم نے کہ اگر بدلہ لینا چاہو تے تسی اتنے مار سکدے ہو جتنا توانو اونا نے ستایا، جتنے تو آڈے مارے گئے، جتنا تو آڈے آتے ظلم کمایا، تسی بھی بدلے اندر اتنا اونا تو بدلہ لے سکدے ہو۔ لیکن اگے اللہ فرما دینے وَلَئِن صَبْرَتُمْ، سبحان اللہ، ایتھے آج ساڑھا فوت ہو جاوے تے ساڑھے گھر والے ہیں تو صبر نہیں ہوندہ ہے، اوتھے کافرہ نے جناب 70 صحابہ نو شہید کیتا ہے۔ اللہ پھر بھی فرما رہے نے وَلَئِن صَبَرْتُمْ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تسی صبر کر لو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر ہی کرنا تو آڑے واسطے زیادہ بہتر ہے۔ مسند احمد دی روایت دے مطابق پیارے محبوب پیغمبر دی پھوپھو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن حضرت دی پھوپھو سیدہ صفیہ دو کپڑے کفن دے لے کر کے آئے، حضرت حمزہ دے نال نال ایک اور صحابی دا بھی مسئلہ کیتا گیا ہے، انہاں دونا صحابیاں تے جنہ تے ظلم کمایا گیا ہے، بے رحمی نال تشدد کیتا گیا ہے، حضرت حمزہ اور دوسرے صحابی تے جناب یہ دوہاں چادراں پہ جناب ایک ایک چادر دے کر کے انہوں دفنا دیتا گیا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہن جملہ سن کر کے تڑپ جانا ہے، میرے ویر میرا تو آڈا کوئی فوت ہوئے، میرے تو آڈے والدین روندے نے، میرے تو آڈے عزیز و اقربا روندے نے، میرے تو آڈے بھائی بہن روندے نے، صدقے پیارے حمزہ تو حضرت حمزہ شہید ہوئے، میرے محبوب رو پہ اللہ اکبر، پیارے محبوب پیغمبر دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے، پیارے محبوب پیغمبر رون لگ گئے۔ حضور بھی تے شہادت دا شوق رکھیا کر دے سن، حضور دعا فرمایا کر دے سن اللہ اللہ میری آرزو ہے میں بھی تیرے رستے اندر شہید ہو جاواں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں نو دوبارہ تو زندہ کریں پھر شہید کر دیتا جاواں، میں نو تو پھر زندہ کریں پھر میں شہید کر دیتا جاواں، اللہ تو پھر زندگی عطا فرمانے میں پھر شہید کر دیتا جاواں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، گویا کہ حضرت حمزہ اور جناب احد بدر اور تمام غزوات دے آج تک فلسطین دے جتنے بھی شہداء نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، کشمیر دے شہداء یا دیگر جتنے بھی مسلمان شہید نے، سارے سارے جنت اندر یہ آرزو کر دے ہونگے ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ گویا کہ حضرت حمزہ انج فرما دینے، ایدہ پنجابی اندر ترجمہ انجوئے گا کہ ربا بھیج دے دنیا میں پھر احد کا میدان ہو، ربا بھیج دے دنیا میں پھر احد کا میدان ہو، تیرے محبوب کے قدموں میں
پھر جان نکل جائے۔ حضرت علامہ یزدانی رحمہ اللہ وہ بھی فرما دے ہون گے نا رب دی جنت اندر کہ ربا بھیج دے دنیا میں، ربا بھیج دے دنیا میں، پھر قلعہ لچھمن ہو، پھر دین محمد پہ بس جان نکل جائے۔ تیری راہ میں مرنے کا ایک لطف نرالا ہے، اللہ تیری راہ میں مرنے کا ایک لطف نرالا ہے۔ شہادت کا مزہ مولا تیری جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔